قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 28 سے بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ اب پیچھے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھتی ہیں، آپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صرف غریب اور مسکین قسم کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم آپ کی اپنے پر کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، اور چوتھا یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 27 کے اندر پچھلی آیت میں گزرا۔ تو وہ یہ باتیں کرتے تھے جو ان سے، مگر اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام جو ان سے کہ وہ آپ کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے تو ماننے والے بڑے مسکین اور غریب قسم کے لوگ ہیں، آپ کو تو ہم جیسے ہم ہیں ویسے ہی آپ ہیں، آپ کے اندر ہمارے اندر کون سی خاص فرق ہے؟ تو اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ غصے یا جلال میں نہیں آئے، ان کی اس قدر بیہودہ باتیں سننے کے باوجود بھی، اس کے باوجود آپ نے بڑے صبر، بڑے تحمل سے ان کی تربیت کرتے ہوئے، تربیت والے الفاظ میں آپ نے فرمایا اے میری قوم، پھر بھی آپ نے انہیں یہی کہا اے میری قوم، جو ان سے ان کی تربیت کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ان کی غلط فہمیوں کا کسی طرح ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کہ وہ ظاہری طور پر تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان جیسا ایک انسان ہوں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان جیسا ایک بشر ہوں، اور ظاہری طور پر جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے میں بھی کھاتا ہوں، جیسے وہ پیتے ہیں ویسے میں بھی پیتا ہوں جو ان سے، لیکن تم میں اور میرے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ مجھے جو روشن دلیل دی گئی ہے، اللہ نے جو مجھے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا ہے، اس کی تو تمہیں ہوا تک نہیں لگی ابھی جو ان سی ہے۔ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جس کو تم ایک عام انسان سمجھ رہے ہو، جس کو تم اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہو کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح ایک عام انسان ہے جو ان سے، تو میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مگر افسوس تمہاری اس بے ادبی نے تمہیں اندھا بنا کے رکھ دیا، تم اس بلندی کے اس مقام کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو فائز کرتا ہے۔ تم ایک نبی سے بات کر رہے ہو جس کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹے ہو، تم ہماری طرح ایک عام انسان ہو، ہم بھی تو کھاتے ہیں تم بھی کھاتی ہو، ہم بھی پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو، تو نبی تو جتنے بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، نہ کہ فرشتوں میں سے آئے ہیں، نہ جنوں میں سے آئے ہیں، اور فرشتوں میں سے آتے تو پچھلے درس میں جو بات ہوئی تھی پھر ان کی خصوصیت کیا ہوتی کہ وہ خلاف عادت کام فرشتوں کے لیے کوئی خاص معجزہ نہ ہوتا، ایک انسان کے لیے، ایک نبی کی حیثیت سے اس کے لیے ایک خاص چیز ہے، اس کا جون سا معجزہ جون سا ہے، تو تم اس مقام کو دیکھ ہی نہیں سکتے جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو فائز کرتا ہے۔ تو اگر تمہیں میری دعوت پھر بھی قبول نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں مجبوراً میں تمہیں کہوں کہ نہیں، تمہارے اوپر ٹھونس دوں، تمہارے اندر ڈال دوں کہ نہیں تم میری دعوت کو قبول کرو۔ میں نے تو حق بات تم سے کہہ دی، اللہ کا جو پیغام تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا جون سے،
اب تمہارا کام ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا کام ہے تم اس دعوت کو قبول کرو اور حق کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ تو بعض تفسیروں کے اندر لکھا ہے، جیسے کہ اس تفسیر کے اندر یہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی مرید کے دل میں اپنے مرشد کے متعلق حسن عقیدت نہ ہو تو پھر مرشد کو کیا پڑی ہے؟ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ زبردستی اس کے وجود کے اندر روحانیت کا فیض داخل کرے، نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے جواب دیا، پھر یہ پھر میرا کام تھا کہ جو بات میرے تک موجود تھی میں نے تم تک پہنچا دی، میں نے تمہیں ایک چیز کا حکم دیا کہ یہ کام کر گزرو، اب تم نہیں کر گزرتے تو یہ تمہارا نصیب اور تمہاری قسمت جون سی ہے، میں اس کو زبردستی تمہارے وجود میں جون سے یہ روحانیت کا فیض جون سا میں نہیں ڈالوں گا جون سے۔ تو آگے آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں اس تبلیغ کے اوپر تم سے کسی مال کو تو طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مال دولت تو نہیں مانگ رہا اس تبلیغ کے عوض میں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پر ہے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ صرف اللہ سے لینا ہے، نہ کہ میں نے تم سے اس کا اجر یا میں نے کوئی قیمت لینی ہے۔ میں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں جو حق بات تم کو سنا رہا ہوں، میں جو نیکی کی ہدایت تمہیں دے رہا ہوں، میں جو ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں، میں جو بھی تمہیں حکم دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے حکم دے رہا ہوں، تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تم عمل نہیں کرتے، تمہاری قسمت، میرا کام تھا جو میں نے کرنا کر دیا، تو میں کسی تبلیغ کے اوپر تم سے اس کا کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، اللہ کے اوپر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ یہ جو تم مجھے کہہ رہی ہو نا کہ غریب لوگ تمہارے ماننے والے ہیں، مسکین لوگ جو اتنے دولت مند نہیں ہیں، فقیر لوگ یہ آپ کو مانتے ہیں، امیر کبیر لوگ آپ کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں ماننے والے؟ تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو، جو میری بات کو سمجھ نہیں رہے، جو یہ کہہ رہی ہو کہ میرے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو وہ ایک روایت سنائی تھی کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے نبی کے ماننے والے جون سے ہیں وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، جو ابتدا میں ان کو ماننے والے آئے ہیں، جنہوں نے ابتدا میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں۔ ہرقل نے کہا بالکل صحیح، نبیوں اور رسولوں کی یہی نشانی ہے کہ ان کے شروع میں ماننے والے غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، جن سے غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو، تم جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں جن کو تم کہہ رہے ہو غریب اور مسکین لوگ ہیں، غریب اور یتیم لوگ ہیں جن سے، تو اگر میں ان کو دھتکار دوں تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر یعنی آپ نے یہ فرما دیا کہ میں اللہ کے پیغام پہنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، نہ میں تم سے کوئی مال دولت مانگ رہا ہوں۔ پھر تم یہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو اعتراض اس کانٹیکسٹ میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ شاید تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جیسے امیر کبیر لوگ آپ کے جون سے ماننے والے کیوں نہیں ہیں، تو شاید مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت ہے، یا مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے کہ تم کوئی پیسے لے کر آؤ اور میری مدد کرو جون سا ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ غریب لوگ جون سے ہیں میرے ماننے والے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو نہ کوئی میں تم سے دولت مانگ رہا ہوں۔
تو اگر فرق کیا جائے کہ میری پیروی کرنے والا فقیر ہے یا غنی ہے، یعنی اس چیز کے فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے جو ان سے، کہ میرا ماننے والا امیر آدمی ہے یا فقیر آدمی ہے یا فقیر آدمی ہے۔ تو جیسے جسٹس کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام نے پچھلی آیت میں جو ان کو جواب دیا، ایک پیر و مرشد کو بھی اپنے مرید کے لیے یہ جواب صحیح ہے کہ بھی اگر تیری قسمت میں ہی نہیں ہے، تو حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے روحانی فیض لے کر زبردستی تیرے وجود کے اندر ڈال دوں۔ جب تم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے وہ دینے کی؟ میرا تو کام ہے کہ تمہیں ایک حق بات بتا دینا اور سمجھا دینا جو ان سے ہے۔ تو اسی طرح اس مشکل اور کٹھن عبادت پر رہی بات کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر لوگ نہیں ہیں، کیوں میں نے ان سے پیسے لینی ہے؟ نہیں، میرا جو اجر ہے میں نے ان سے نہیں لینا، ان فقیروں یا مسکینوں سے، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، میں نے تو اللہ سے اس کا اجر جو ان سے اللہ سے لینا ہے۔ تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ماننے والے جو ان سے ہیں وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں جو ان سے۔ تو یہ اب ایک سوال جواب ہو رہا تھا ان کی قوم کے اندر، جب ان کی قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا جو ان سے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اپنی عقل یا دانش پر یہ جو ان سے بڑا تمہیں ایک فخر ہوگا، لیکن میرے نزدیک تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تم ناواقف لوگ ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبوت کا راز کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، بظاہر ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح اٹھتا ہے، ہماری طرح بیٹھتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافر، یہودی، عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اسی طرح مذاق کیا کرتے تھے اور بیہودہ بکواس کیا کرتے تھے کہ آپ تو بظاہر ہماری طرح ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، جن سے آپ کے اندر اور ہمارے اندر کون سا خاص فرق ہے؟ جن سے آپ نے نبوت کسی فرشتے میں کیوں نہیں آئی؟ وہ آپ سارے دروس یا لیکچرز قرآن کریم کے درس قرآن کے اندر آپ لوگ سن آئی ہیں، پیچھے سمجھ آئے ہیں جو ان سے ہیں۔ تو انسانیت کا جو ان سا راز یہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جو ان سے اصل چیز جو ان سی ہے، اور آگے پھر یہ باتیں کر رہے ہو کہ آپ کے ماننے والے غریب اور یتیم اور مسکین قسم کے لوگ کیوں ہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کا تعلق ان چیزوں کا مال اور دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا تعلق اور اس جنت کا تعلق دل کی پاکیزگی سے ہے، دل کی پاکیزگی، کہ دل کتنا پاکیز ہے۔ کسی کی دولت دی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ماں سوائے تقویٰ کی، ماں سوائے پرہیزگاری کے جان سے ہی ہے، بلکہ دل کی پاکی اور کردار کی بلندی جو ہے، یا اخلاق، انسان کے اخلاق کیسی ہیں۔ تو پھر فرمایا ہے میری قوم، میرے ماننے والے تمہیں آج بڑے حقیر نظر آ رہے ہیں، غریب نظر آ رہی ہیں، ان کی شان اور ان کی بزرگی جون سی ہے وہ تو اللہ کے نزدیک یہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی بزرگی کیا ہے۔ میرے ماننے والوں کی شان کیا ہے جون سی ہے، یہ اللہ سے کوئی پوچھے۔ تو اگر میں نے تمہاری خاطر میں ان کی دل آزاری کروں اور ان کو اپنے پاس سے نکال دوں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں اور ان کو اپنے سے دور کر دوں، صرف اس لیے دور کر دوں کہ یہ غریب ہیں بیچارے، یہ یتیم ہیں بیچارے، ان کے پاس مال دولت نہیں ہے؟ تم لوگوں کا کیا معیار ہے انسانیت کو سمجھنے کا اور نبوت کے درجے اور مقام کا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ نبی صرف اس کو اپنے قریب کرے گا؟ تو یہ باتیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ اگر آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ کو سینکڑوں ایسے اولیاء اور بزرگان عظام نظر آئیں گے جن کے ساتھ اسی طرح کے سوالات کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ اور مگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دور کر دوں اور میں اللہ کو جو ان سے وہ اپنے سے ناراض کر دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مومن جو ہے، مومن اس کی عزت افزائی اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، مومن کی جون سی ہے۔
اور کافر کی جو تذلیل ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے کہ کافر کیا اور مومن کیا. تو شریعت میں مومن کی تکریم، مومن کی عزت اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے شریعت کے اندر جو ان سے ہے. تو آگے جیسے آیت نمبر 30 کے اندر کہ اے میری قوم اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ نا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیچھے تلاوت کی. تو عقل بھی اور شرع بھی اس بات پر متفق ہے. عقل بھی آپ کو کہے گی کہ نیک بندے کی عزت کرنی چاہیے. جو بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تہجد پڑھ لے، اس کی عزت کرنی چاہیے. یا جو بندہ چوری کرنے جا رہا ہے، کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہے، زنا کرنے جا رہا ہے، شراب، یا اس کی عزت کرنی چاہیے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہے گی نہیں، نیک بندے کی عزت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ شرابی، زانی، چور، ڈاکو کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تذلیل کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی صحیح راستے کے اوپر آ جائے. ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے جو ان سے ہے. تو یہ چیز عقل بھی مانتی ہے، اور شریعت نے تو اس کا پہلے ہی حکم دیا ہے جو ان سے کہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کی تعظیم کرنی چاہیے. یعنی جو نیک بند ہے، ہم اولیاء اللہ، بزرگان عظام، صالحین، صدیقین، ہم ان کا کیوں اتنا احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ سکھایا کہ نیک اور پرہیزگاری، جو بندہ پرہیزگار ہے، جو نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، درود پاک، ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، تہجد گزار ہے، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو. میں نے آپ کے سامنے سمپل سی مثال رکھی. آپ کی عقل بھی نہیں یہ مانے گی. آپ کی عقل بھلے آپ جتنے مرضی بڑے دنیا دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کی عقل بھی نہیں، آپ کی عقل بھی یہ کہے گی کہ نہیں یار، جو بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس سے محبت کرنی چاہیے. اور جو بندہ زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ادھر کی، اس بندے کی عزت مطلوب نہیں ہے، اس بندے کی ذلت مطلوب ہے جون سی ہے، عقل میں بھی اور شرع کے اندر بھی. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب آپ قرآن دیکھیں، سورۃ المنافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے لیے. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق لوگ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے. منافق لوگوں کو ان کو نہیں پتہ یہ چیز، وہ نہیں جانتے جو ان سے. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کافروں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے. اب قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی. اب اچھا چلیں پہلے ایک حدیث بھی سن لیں. اب ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان شخص کی تکریم کی، جس شخص نے کسی مسلمان شخص کی تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. جس نے کسی مسلمان کی تکریم کی، اللہ اس کی تکریم. یہ تو عام ایمان والوں کا حال ہے. تو جو ان میں نیک، صالحین، بزرگ، اولیاء اللہ، جن کو اللہ نے کسی خاص مرتبے اور مقام سے نوازا ہے، ان کا پھر مرتبہ اور مقام کیا ہوگا پھر وہ دیکھ لیں. آپ اجمیر شریف جا کر، داتا صاحب جا کر، پاک پتن شریف جا کر، سرہند شریف جا کر، بغداد شریف جا کر، لوگ ادھر جوتی پہن کر نہیں جاتے، لوگ ادھر پیٹھ نہیں کرتے. یہ پھر اللہ کا نظام، اللہ کا یہ پھر یہ ہے چیز جون سی ہے. تو یہ چیز قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے، شریعت شرع میں بھی ثابت ہے، اور عقل بھی مانتی ہے. نیک لوگوں کی عزت ہے. جو نیک نہیں ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. کیا عزت ہے؟ جگہ جگہ ان کے لیے ذلت کا بیان ہے، ذلت کا بیان جو ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ میں بالفرض شریعت، اگر بات سنو، اگر فرض کر لو میں شریعت کے خلاف حکم کروں بھی اور کافر اور فاجر کی تکریم کر کے
اس کو میں اپنی مجلس میں مقرب بناؤں، اور مومن متقی اس کی میں توہین کروں، جو نیک ہے اس کی توہین، اور جو گناہ گار ہے اس کی میں شان بڑھاؤں، اس کی میں عزت کروں، اس کو نیک کو اپنی مجلس میں سے نکال دوں، یا جو غریب لوگ ہیں جو تم مجھے طعنہ دیتی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، نہیں، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس صورت میں اگر میں ایسا کروں گا تو میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گا، تو پھر بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ وقت کے نبی جو ان سے یہ بات فرما رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔